بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ما بعد۔ آپ کے کانوں میں یہ بات پڑی ہوگی کہ ایک فلم آ رہی ہے، اس کا نام ہے ہم دو اور ہمارے 12۔ اس فلم میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ قرآن کو بدنام کیا جائے۔ وہ اس طرح کہ اس فلم میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ اس کے اندر ایک آیت ہے، وہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے۔ تو وہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں اس فلم کے ذریعے کہ دیکھو عورت کا مقام کتنا گھٹایا کھیتی کہہ کر۔ اب ایک نوجوان نے یہ سوال کیا کہ قرآن نے عورت کو کھیتی کیوں کہا؟ تو اس کو سمجھیے، وہ لوگ کیا سمجھیں گے کھیتی کی اہمیت کو جنہوں نے آج تک کھیتی نہیں کی یا کسانوں کو نہیں دیکھا کہ ایک کسان اپنی کھیتی کے لیے کس طرح جان دیتا ہے، ایک کھیتی کے لیے اپنی ہر چیز کس طرح قربان کرتا ہے۔ وہ لوگ اس آیت کو اور عورت کو کھیتی کہے جانے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو وہی لوگ سمجھیں گے جن کے سامنے کھیتی کی اہمیت ہوگی، کھیتی کی امپورٹنٹ ہوگی، وہی لوگ سمجھ سکیں گے کہ قرآن نے عورت کو کھیتی کیوں کہا۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن نے عورت کو کھیتی کیوں کہا۔ تو سب سے پہلی چیز کھیتی اس لیے کہا کہ انسان اپنی کھیتی کے لیے جان لڑا دیتا ہے، تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے جان لڑا دینا۔ نمبر 2، کسان اپنی کھیتی میں سیر و تفریح کے لیے یعنی گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، بلکہ اس میں بیج ڈال کر پیداوار نکالنے کے لیے جاتا ہے تاکہ اس سے اپنا پیٹ بھرے اور دوسرے انسانوں کا پیٹ بھرے۔ تو قرآن نے، اللہ نے یہ میسج دے کر عورت کو کھیتی کہہ کر یہ اشارہ دیا ہے کہ اے مرد، اے ہسبند، تو اپنی بیوی کو سیکس پورا کرنے کا سامان مت سمجھنا کہ عورت سے سیکس پورا کر لیا تو یہ سمجھ لیا کہ میں نے عورت کا حق ادا کر لیا۔ نہیں، یہ عورت سیکس پورا کرنے کا سامان نہیں ہے، بلکہ یہ عورت اس لیے ہے کہ وہ ماں کا مقام پا سکے، اس لیے اس کے اس حصے میں تو اپنی ضرورت پوری کرنا جس حصے سے وہ ماں بن سکے، وہ ایک بچے کو جنم دے سکے، وہ بچہ انسانوں کے کام آ سکے، اس ماں کا رسپیکٹ کرے، دوسرے انسانوں کا رسپیکٹ کرے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک عورت کو کھیتی کہہ کر کتنا بلیغ اور کتنا پیارا اشارہ کیا ہے اللہ نے، اور یہ اللہ ہی کر سکتا تھا، کسی اور کے اندر یہ پاور نہیں تھا، کسی اور کے اندر یہ طاقت نہیں تھی، کسی اور کے پاس ایسا علم نہیں تھا کہ وہ عورت کو کھیتی کہہ کر اتنا بڑا مقام دے سکتا تھا۔ اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن نے عورت کو صرف کھیتی نہیں کہا، قرآن میں عورت کو مقام دینے کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے۔ نمبر 1، قرآن نے عورت کو زوجہ کہا ہے۔ زوجہ کہتے ہیں لائف پارٹنر کو، زوجہ کہہ کر، لائف پارٹنر کہہ کر اس کو عزت دی ہے۔ نمبر 2، قرآن میں عورت کو کھیتی کہا گیا ہے، اور کیوں کہا گیا، کتنا بڑا مقام دلایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یورپ میں جا کر دیکھو کہ ایک عورت کی کیا عزت رہ گئی ہے، صرف سیکس پورا کرنے کا سامان۔ اس لیے اسلام میں پیچھے کے راستے سے شہوت پوری کرنا، اپنے سیکس کو پورا کرنا حرام ہے، مہا پاک ہے، اس لیے کہ اس میں عورت کا اپمان ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ عورت سے اسی راستے میں آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں جس راستے سے بچہ ہوگا، ایک انسان وجود میں آئے گا جو دوسرے انسانوں کی سیوا کرے گا۔ اور نمبر 3، عورت کو لباس کہا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے عورت کو لباس کہہ کر کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ایک انسان کے لیے جو لباس ہوتا ہے، اس کی جو پوشاک ہوتی ہے، اس سے اس کو زینت ملتی ہے۔ انسان جب باہر نکلتا ہے اچھا کپڑا پہن کر، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے چہرے پر لالی آ جاتی ہے، سرخی آ جاتی ہے، اور ایک وٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ بیوی تیرے لیے لباس ہے۔ کیا مطلب؟ بیوی ہے تو تیرے چہرے پر خوشی ہے، بیوی ہے تو تیرا پیٹ بھر رہا ہے، بیوی ہے تو آج تو اتنا خوبصورت بن کے باہر نکل رہا ہے۔ اسی طرح انسان کا جو لباس ہوتا ہے نا، جب وہ پہنتا ہے تو اندر کی ساری عیوب، ساری گندگیاں چھپ جاتی ہے۔ اللہ نے عورت کو لباس کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ دیا
کہ عورت اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی ساری برائیوں کو چھپا دیتی ہے. یہ ہے عورت کو مقام دینا. یہ اللہ ہی دے سکتا تھا، اللہ کے سوا کسی میں دم نہیں ہے، کسی کے پاس وہ علم نہیں ہے تو عورت کو یہ مقام دے سکے. اس لیے میرا چیلنج ہے ان لوگوں کو جو یہ کہہ رہے کہ قرآن میں اللہ نے عورت کو کھیتی کہا. اگر تمہارے پاس اس سے اچھا اور کوئی لفظ ہو عورت کو عزت دینے کے لیے تو لے آؤ. قیامت تک، مہا پرلے تک تم کو چیلنج ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ لوگ کہہ رہے کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، ہم نے دیا. پوری دنیا جان رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے ناری کے ساتھ، ایک عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. منی پور میں ایک عورت کو ننگا چلایا گیا، پریڈ کروایا گیا. ہاتھرس میں ایک بہن کو زندہ جلا دیا گیا. یہ سب نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کو اس میں کیڑے نظر آ رہے ہیں تاکہ وہ لوگ اس طرح سے اپنی سیاست جو ہے چمکا سکے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دیا ہے، آپ کے پاس اگر اس سے بڑا مقام کا کوئی اور نسخہ ہو تو میرے پاس لا کر دینا. کیا کہا پروفیٹ محمد صاحب نے؟ میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. حدیث کی ایک بک ہے، یعنی پروفیٹ محمد صاحب کی جو فرمودات ہیں، ان کی جو پروچن ہے، اس کی ایک بک ہے، اس کا نام ہے ترمذی شریف. اس کے اندر ایک چیپٹر لگا ہے باب امان المرأہ. عربی میں کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنگ کے میدان کے اندر اگر کوئی عورت دشمن کے کسی بندے کو شرن دے دیتی ہے، پناہ دے دیتی ہے، تو پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پناہ مانی جائے گی. کوئی دشمن کے اس بندے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی عزت کسی اور نے دی ہو تو وہ لا کر ہمیں پیش کرے. اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ایسی فلموں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو منی پور کی بہنیں نظر نہیں آ رہی ہے، ان کو ہاتھرس کی بہنیں نظر نہیں آ رہی ہے، ان کو وہ بہنیں نظر نہیں آ رہی جن کو زمینوں پر گھسیٹا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، میں خوش ہوں اس پر کہ اللہ نے ہمیں اپنا میسج، اپنا کلام دیا، قرآن جیسی کتاب دی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.